بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اللہ کے ولی سے کسی نے پوچھا کہ حضور یہ فرمائیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہماری دعائیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، حالانکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دعا قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس بزرگ نے جواب میں فرمایا کہ 7 چیزیں تمہاری دعاؤں کو اوپر نہیں جانے دیتی، یعنی 7 وجوہات کی بنا پر تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ پہلی بات یہ کہ تم نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رکھا ہے، لیکن تم اس کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ دوسری بات یہ کہ تم قرآن کریم تو پڑھتے ہو، لیکن اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تیسری بات اللہ کے ولی نے فرمائی کہ تم اللہ کے بندے ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہو، لیکن تمہارے عمل اللہ کے بندوں جیسے نہیں ہیں۔ چوتھی بات آپ نے فرمائی تم عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امتی ہونے کا دعویٰ ضرور کرتے ہو، لیکن تمہارے عمل امتیوں جیسے نہیں ہیں۔ اللہ کے ولی نے پانچویں بات فرمائی تم زبان سے تو کہتے ہو کہ دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر سے بھی کم ہے، لیکن اپنے دلوں کا حال ایسا نہیں رکھتے۔ چھٹی بات آپ نے فرمائی تمہاری زبان پر تو یہ ہے کہ دنیا حقیر اور ذلیل ہے، لیکن تمہاری مصروفیات سے معلوم ہوتا ہے کہ تم نے دنیا میں ہمیشہ رہنے کا پروگرام بنا رکھا ہے۔ ساتویں بات اللہ کے ولی نے فرمائی تم کہتے تو ہو کہ دنیا آخرت سے بہتر نہیں بلکہ آخرت دنیا سے بہتر ہے، لیکن دنیا اکٹھی کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیتے ہو اور آخرت سنوارنے کی ذرہ بھی کوشش نہیں کرتے۔ جی تو اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ اللہ کے ولی نے جو یہ 7 باتیں فرمائیں، جس میں سے پہلی بات یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم پر ناراض ہے، تو ہم پر یہی وجہ ہے کہ آج ظالم حکمران مسلط ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اس کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتے، بلکہ ہم لوگ ظالم حکمرانوں کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اپنی زندگیوں کو اپنی مرضی کے مطابق گزارتے ہیں اور عافیت محسوس کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید یہی ہمارے لیے زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ کے ولی نے فرمایا کہ آج قرآن پڑھتے ہیں، لیکن حفظ کرنے کا رواج تو بہت ہے، مگر اس کا ادب و احترام اور اس کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی ذرہ بھی کوشش نہیں کرتے۔ اللہ کے ولی نے جو تیسری بات فرمائی کہ ہم خود کو اللہ کے بندے تو کہتے ہیں، لیکن زبان، تعلیم، تہذیب، قانون، سیاست، معیشت، معاشرت، الغرض ہر ادا، ہر شے میں ہم لوگ اطاعت کافر انگریز کی کر رہے ہیں، حالانکہ ہم جانتے ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ اسلام ضابطہ حیات ہے، دستور حیات ہے، لیکن ہم لوگ اس کو اپنی زندگیوں میں شامل نہیں کرتے۔ اللہ کے ولی نے جو چوتھی بات فرمائی وہ یہ کہ ہم خود کو عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کہتے ہیں، لیکن ہمارا رہن سہن، ہماری تہذیب و تمدن، ہمارا لباس، وضاقتہ، شکل و صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق نہیں ہوتی، اور اس لیے ہم عاشق رسول اور سچے امتی کہلوانے کے حقدار بھی نہیں۔ ظاہر ہے جب ہماری وضاقتہ، ہمارا رہن سہن، ہماری شکل و صورت کافروں جیسی ہے تو ہم نبی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے دعوے میں جھوٹے ہیں، کیونکہ جب ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو دعویٰ دلیل مانگتا ہے، اور دلیل کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے ولی نے پانچویں بات یہ فرمائی کہ ہم زبان سے دنیا کی مذمت اور برائی تو کرتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں کا یہ حال ہے کہ دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر ہم اپنا ایمان بیچ ڈالتے ہیں، اور عزت جیسی قیمتی شے کو دنیا کے چند ٹھیکریوں کے عوض ہم لوگ بیچ کر اپنی ذلت اپنے ہاتھوں خود خرید لیتے ہیں۔ اللہ کے ولی نے جو چھٹی بات فرمائی کہ اللہ رب العزت کے ہاں ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، وہ یہ کہ ہم دنیا کو برا بلا تو کہتے ہیں اور حقیر اور ذلیل بھی سمجھتے ہیں، مگر اپنا تمام وقت ہم آخرت کی نعمتیں طلب کرنے کی بجائے، اللہ کو راضی کرنے کی بجائے دن رات دنیا کی لذتیں، عیش و عشرت طلب کرنے میں گزار دیتے ہیں۔ اللہ کے ولی نے جو 7ویں بات
فرمائی وہ یہ کہ ہم آخرت کو دنیا سے بہتر اور اعلیٰ جہان تو کہتے ہیں، لیکن وقت اور تیاری جتنی ہے ہماری وہ ساری دنیا حاصل کرنے میں گزر رہی ہے، اور ہماری ضروریات زندگی میں حلال و حرام کی تمیز نہیں، اور یوں ہی ہم آخرت کے جہاں کو بھلا بیٹھے ہیں اور دنیا کی بے وفا اور دغا بازیوں اور رنگینیوں کو دل دے بیٹھے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ جی تو ساتھیو، اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اپنے گریبان کھولیں اور پھر غور و فکر کریں کہ آیا کیا ان ساتوں باتوں میں کہیں یہ باتیں ہمارے اندر تو پنپ نہیں رہی؟ اگر پنپ رہی ہیں تو پھر یقین کیجئے کہ ہم سچے پکے مسلمان نہیں ہیں۔ ہمیں حقیقی معنوں میں اللہ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانا ہوگا، اور اپنی زندگی کے ہر موڑ کے اوپر دین اسلام کی روشن شمع سے ہمیں اجالا کرتے ہوئے اپنے آپ کو منور کرنا ہوگا۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو یقین کیجئے کہ ہم نے مسلمانیت کا حق ادا کیا ہی نہیں، کیونکہ دین اسلام پر عمل مسلمان کرتے ہیں، اور مسلمان جب تک دین اسلام کی تعلیمات کے قریب نہیں آئیں گے، وہ اللہ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات، فرمان اور ان کی تعلیمات کے ساتھ جب تک وہ جڑیں گے نہیں، وہ کبھی بھی اپنی منزل کو، اپنی مراد کو نہیں پا سکیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، یا رب العزت ہمیں زندگی اسلام والی اور موت کامل ایمان والی عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔